الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے علاج بالقرآن کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ جن کے اندر صحیح ایمان ہوگا، شعوری ایمان، وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیا تھا، صحابہ کے حوالے کیا تھا، یقیناً وہی ایمان ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی یہ مقدس کتاب شفا بن جائے گی، جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی۔ جیسا کہ فی زمانہ شرک اور بدعات کا دورہ ہے، اسلام اس مزاج کو نہیں چاہتا، اسلام اس مزاج کو حرام قرار دیتا ہے کہ قبریں پکی بنائی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے منع کیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً انتقال سے 5 دن پہلے بیمار تھے، مرض الموت کے اندر، یعنی بیماری آپ پر چل رہی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، اور آپ کی ایک دوسری بیوی صاحبہ غالباً حضرت حبیبہ موجود تھی۔ نہیں، ایک صحابی حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت ام سلمہ تھی، جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کیا تھا ملک حبشہ کی طرف اسلام کے ابتدائی دور میں، جب مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا، اور 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہجرت حضرت ام سلمہ بھی تھی اور حضرت ام حبیبہ بھی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، سن رہے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہی تھی، آپس میں ذکر کر رہی تھی۔ ملک حبشہ میں ایک کنیسہ تھا، مسیحی مسلک کی عبادت کرنے والوں کا گرجا گھر تھا، کنیسہ، اور اس کا نام تھا ماریا، اس کنیسے کا نام۔ تو ذکر کر رہی تھی کہ وہاں پر جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کسی کی فوٹو سورہ بنا کے لٹکایا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز آئی، گو کہ آپ پر بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری کا غلبہ تھا، لیکن آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا بے شک یہی لوگ ہیں گمراہ کرنے والے لوگ، جب بھی کوئی نبی کا انتقال ہوتا ان کی صورت بنا کر کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد،
اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ، کوئی بھی جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ یہ شرک آپ سے پہلے دنیا میں جاری تھا، اسی کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گئے، بھیجا گیا آپ کو ایمان اور توحید پھیلانے کے لیے۔ پھر یہی نہیں، انتقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ موت کی بے چینی تھی آپ پر، بار بار پڑھتے جا رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے۔ اپنے چہرے سے چادر کبھی ہٹاتے تھے، کبھی اوپر ڈال لیا کرتے تھے، سخت بے چینی کا عالم تھا۔ قریب میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، کبھی ہاتھ سے لے کر کے ڈال لیا کرتے تھے اپنے چہرے پر۔ اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا او وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو عید گاہ نہ یعنی عید کا مقام جہاں پر لوگ جمع ہوں، کہ قبر کی عبادت کی جائے، اللہ میری قبر کو ایسی نہیں بنانا۔ چونکہ آپ دیکھ چکے تھے آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، بہت سارے انبیاء کی قبریں بنائی گئیں، یعنی پکی قبریں، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی رہی ہیں۔ بار بار انتقال کے زمانے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، جہاں یہ روایت موجود ہے وہاں یہ بھی روایت موجود ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ سے، کہ مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پہ آ کے سجدے کریں گے، اسے مانگنا شروع کر دیں گے، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں ایک دیوار گرا دیتی، براہ راست لوگ آ کر کے آپ کی قبر کی زیارت کرتے۔ کا اس بات کا مجھے خوف تھا، اور پروردگار عالم نے آج تک آپ کی قبر کی حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حفاظت ہوتی رہے گی، کوئی وہاں پر نہیں مار سکا۔ بہت سی روایتیں گڑھ بھی لی گئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا گیا، انتقال سے پہلے کہا انہوں نے یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس واقعہ کی رد کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے اپنے انتقال کے زمانے میں کہا تھا جب میری روح قبض ہو جائے، جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے سامنے لایا جائے اور آپ سے اجازت لی جائے آپ کے ساتھ دفن ہونے کی۔ گڑی ہوئی جھوٹی باتیں کہ لائے گئے، یہ بھی بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ وہ کڑی خود بخود ٹوٹ گئی، تالا ٹوٹ گیا، خود بخود گیٹ دروازہ کھل گیا،
اور نعوذ باللہ یہ بھی کہنا قبر سے آواز آئے کہ ہاں ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دو، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی آپ کی قبر سے آواز آئی۔ ایسے خرافات پھیلانے والے لوگ آج موجود ہیں۔ یہ واقعہ کا بیان میں نے اس لیے دیا ہے لوگوں کے انتباہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کی جائے۔ صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب نے تو نہیں کہا، اگر صحیح بات ہوتی تو وہ بھی یہی کہتے۔ بہرحال ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے۔ شرک بہت زیادہ پھیل چکا ہے، قرآن یہی تو کہتا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ آپ ارشاد فرما دیجئے یہ مقدس کتاب، میری کتاب ہدایت ہے، شفا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کہیں کہا گیا یا ایھا الناس، دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی بات آ چکی ہے، نصیحت کی بات آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے پاس شفا بن کر آ گیا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بیماریاں جو دلوں کے اندر، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، نفاق کی بیماری، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، جو بھی ہے، تمہارے دلوں کے صفائی کے لیے، دلوں کے شفا کے لیے، جسمانی روحانی شفا کے لیے یہ مقدس کتاب ہم نے نازل کر دی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے، جو بیماریاں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور پھر یہ کتاب کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح ایمان پر رکھے اور صحیح ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا اس سے پہلے درس میں کہ شیطان ابلیس لعین جو اللہ کے پاس سے وعدہ لے کر آیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ثم لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے، یعنی جس طرح ممکن ہو سکے گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور کر رہا ہے۔ علماء اور فضلاء کو بھی، مالداروں کو، درویشوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر طریقے سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں شیطانی حرکتوں سے، شیطانی چکروں سے محفوظ اور معمول رکھے۔ شیطان کے چکروں میں آنے والے جو شرک کی دعوت دیتا ہے، نوح علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے کیوں آئے؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں شرک داخل ہو چکا تھا۔ شرک کی قلح کما کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔
ان سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے تھے، 5 نیک بندوں کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ ود، سواع، یغوث، نصر، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے مجسمے بنا لیے گئے تھے اور مجسموں کے نام سے وہ استغاثہ کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شیطان یہی کام کرتا رہا، ہر زمانے میں، ہر دور میں۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی شیطان یہ کام کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، توحید کے خلاف۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بلیغ خطبہ دیا تھا، میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری زندگی ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، 1,00,000 صحابہ کا مجمع تھا، آپ خطاب کرتے تھے، آپ کی آواز کو دوسرے جو ایمان والے تھے آگے پہنچاتے تھے۔ کیا لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر صرف ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گی اور تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے، کہ جس طرح پہلی امتیں تباہ برباد ہو گئی تھیں، اللہ نے ان کو دولت دی، مال دیا، سرمایہ دیا، اور وہ غلط راستے پر چل پڑے، اور تم بھی ایسے چل پڑو گے۔ جس طرح اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تم کو برباد کر دے گا۔ لیکن اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ حقیقت میں حجاز کے اندر، پورے خلیج کے اندر کہیں بھی آپ کو شرک نہیں ملے گا، کہیں ایک قبر نہیں ملے گی جس قبر پر یہ خرافات ہو رہے ہوں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔